الحديث الثامن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله تعالى عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتسابرت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فصار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم أرض. یہ آٹھویں حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے روز، خیبر کے دن یہ فرمایا کہ یہ جو جھنڈا ہے، یہ جو فلیگ ہے، اس انسان کو عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہو. جنگوں کے اندر اس طرح کے جھنڈے لگائے جاتے تھے تاکہ مسلمان آرمی کو جو لیڈ کرنے والا ہو، امیر ہو، اس کا پتہ چلے. اس کا آج کل حجوں کے اندر، حج وغیرہ کے اندر، عمرے وغیرہ کے اندر جو گروپ آتے ہیں تو گروپ کا لیڈر جو ہوتا ہے وہ جھنڈے لے کر چلتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا گروپ کون سا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام نے وہ جھنڈا اٹھایا اور فرمایا کہ یہ جھنڈا میں اس کو دوں گا کل جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہو. گویا کہ جھنڈے کا ملنا یہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ یہ انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور نبی کی زبان سے گارنٹی ملتی ہے تو ہر انسان کو تمنا ہوگی نا بھائی کہ یہ مجھے مل جائے، کیونکہ گارنٹی جھنڈا تو اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کے ساتھ بیہائنڈ دا جھنڈا یہ اس کو کیا مل رہا ہے؟ گارنٹی مل رہی ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بشارت بھی سنائی کہ اللہ اس کے ہاتھوں کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح اور کامیابی بھی عطا فرمائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں مجھے کبھی امیر بننے کی لالچ نہیں ہوئی، یعنی مجھے کبھی بڑا بننے کی، کبھی لیڈرشپ لینے کی، لیڈر بننے کی کبھی مجھے تمنا نہیں ہوئی کہ ان کو پتا ہے کہ بڑا بننے کے اندر، لیڈر بننے کے اندر کتنی جوابداری ہوتی ہے کہ دنیا میں تو اب آگے پیچھے کر لیں گے لیکن قیامت میں پوچھا جائے گا نا، پکڑ ہوگی وہاں. لیکن اس روز جب نبی نے فرمایا کہ یہ جھنڈا میں اس کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، تو جب نبی نے فرمایا کہ یہ جھنڈا کل ملنے والا ہے تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس روز میں مجھے عمارت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو بالکل میں نے تیار پایا، بھائی شاید مجھے ملے گا، یہ جھنڈا مجھے ملے گا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب اعلان ہوا تو میں نے اپنی گردن کو تھوڑا سا اونچا بھی کیا ایسے کہ میں ذرا نبی علیہ السلام کی نگاہ کے اندر آ جاؤں، شاید جھنڈا مل جائے. تو جھنڈا تو مقصود نہیں تھا، اصل مقصود تو تھا کیا تھا کہ گارنٹی تھی کہ یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا انسان. لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا. کس کو بلایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا
اور جھنڈا ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ جاؤ ادھر ادھر نہ جھانکنا، سیدھے جانا، سیدھے راستے سے مت ہٹنا، یہاں تک کہ اللہ تم کو فتح عطا کر دے، اللہ تمہارے ہاتھ پر خیبر کو فتح کر دے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلیگ لیا، جھنڈا لیا اور چلنے لگے۔ تھوڑا سا چلے اور رک گئے، اور رکنے کے بعد ادھر ادھر مڑے نہیں، ٹرن بھی نہیں ہوئے، رائٹ بھی نہیں ہوئے، لیفٹ بھی نہیں ہوئے، وہیں پہ کھڑے ہوئے اور وہیں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولیں، کیونکہ نبی نے منع فرمایا تھا کہ سیدھے جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ پر کیا عطا فرمائے گا، فتح عطا فرمائے گا۔ تو ادھر ادھر مڑ کے نہیں دیکھا، اتنی اطاعت، سیدھے چلتے گئے، ہاتھ میں جھنڈا ہے، وہیں کھڑے ہو گئے۔ پھر وہیں سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب ماذا اقاتل الناس، کس بات پر لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے، ایجنڈا کیا ہے، کس بات پر یہ کرنا ہے؟ ادھر ادھر مڑے نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ لوگ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ لوگ یہ اقرار کر لیں گے، جب وہ کلمہ پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ تو تجھ سے اپنے خون اپنے مال کو وہ محفوظ کر دیں گے۔ یعنی اب جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، شہادت دے دی، تو وہ بھی تمہاری کیٹیگری میں آ گئے۔ اب تم ناحق ان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے، ان کے مال کو نہیں لے سکتے، ان کا مال بھی محفوظ ہے، پروٹیکٹڈ ہے، ان کی جان بھی محفوظ ہے، آپ ان کی جان کے اوپر بھی حملہ نہیں کر سکتے ہو، ان کا مال بھی محفوظ ہے، اس کو بھی نہیں لے سکتے ہو۔ ہاں البتہ ان کے حقوق کی صورتیں محفوظ نہیں ہیں۔ یعنی اگر اسلام لانے کے بعد اگر انہوں نے اسلامی حقوق کے اندر کوتاہی کی، شریعت کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کی، شریعت کے حقوق کو ادا نہیں کیا، تو پھر اسی مال کی وجہ سے ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا۔ جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانیے کہ زکوٰۃ سے کیا کیا تھا؟ جہاد کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ بھائی یہ زکوٰۃ تو نبی کے زمانے کے ساتھ خاص تھی، اب اس کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ جہاد کا اعلان کیا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے سوال کیا کہ یہ تو مومن ہے، ان کی جان تو محفوظ ہے، یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کا مال بھی محفوظ ہے، آپ ان کے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہی جواب دیا تھا کہ جو نماز اور زکوٰۃ کے اندر فرق کرے گا تو میں اس کے ساتھ کیا؟ اسلام لانے کے بعد اب اس کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر اس میں سے کوئی کوتاہی کرے گا، ادھر ادھر کرے گا، تو کہا کہ اللہ بحقیہا، ہاں اگر اس کے حقوق کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے تو ان کے حقوق کی صورتیں کیا نہیں ہے؟ محفوظ نہیں ہے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ تو یہ حدیث جو تھی یہ آخری حدیث تھی اس بات کی۔ اب آگے نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب فی المجاہدہ، مجاہدے کا باب شروع ہو رہا ہے۔ مجاہدہ جیسے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ جب بھی نیا باب شروع فرماتے ہیں تو شروع کے اندر قرآن کی آیتیں لاتے ہیں، یعنی اس باب کے مناسبت سے جتنی آیتیں ہوتی ہیں یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کو لاتے ہیں۔ فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی، ہمارے راستے میں مجاہدہ کیا، کوشش کی، تو ہم ان کو سیدھا راستہ ضرور دکھائیں گے، سیدھے راستے کی طرف ان کو گائیڈ ضرور کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور خدا نیک لوگوں کے ساتھ ہے، نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ دین میں پیش آنے والی رکاوٹیں، مشکلات، پریشانیاں، اس کو دور کرنے میں انسان پوری طرح کوشش کرے۔ دین میں پیش آنے والی جو رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، اس کو دور کرنے میں انسان کیا کرے؟ پوری طریقے سے کوشش کرے۔ اب یہ رکاوٹ دو طرح کی ہوتی ہے، کبھی یہ رکاوٹ آئے گی مشرکین کی طرف سے، کفار کی طرف سے، کہ وہ آپ کو دین کے اوپر چلنے سے منع کریں گے، وہ روڑا بنیں گے، آپ کو اٹکائیں گے کہ نہیں آپ دین کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو اس کو دور کرنے کی انسان کوشش کرے گا۔ اور دوسرا مجاہدہ یہ ہے کہ کبھی یہ رکاوٹ مشکلات آئے گی انسان کے نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، شیطان اس کو بہکائے گا، نفس اس کو بہکائے گا، اس کو ہٹانے کی کوشش کرے گا، تو انسان اس کو ہٹانے کی جتنی ممکن کوشش ہو اس کو ہٹا کر انسان دین کے اوپر چلنے کی کوشش کرے، اس کا نام ہے مجاہدہ۔ گویا کہ انسان اللہ کی عبادت میں تھوڑی سی تکلیف اور مشقت کو برداشت کرے، اور مشقت کو برداشت کرتے ہوئے دین کے اوپر عمل کرے، یہ کیا ہے؟ مجاہدہ۔
اب اس تعریف سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی دین میں آنے والی مشکلات اور رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے انسان اس کے اوپر عمل کرے تو یہ مجاہدہ ہے. تو کیا دین مشکل ہے؟ سوال ہوگا نا. تو کیا دین مشکل؟ دین میں پیش آنے والی مشکلات تو دین مشکل ہے؟ دین مشکل نہیں ہے، شریعت مشکل نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بالکل صریح بات یہ فرما دی کہ اللہ کسی کو بھی اس کی ذات کے یعنی جتنی تکلیف اس کی طاقت سے زیادہ کسی کو اللہ مکلف نہیں بنا. شریعت یہ پورا نیچرل دین ہے. اگر اس میں کوئی ان نیچرل تھنگ ہوتی کہ اس میں انسان کی طاقت سے باہر کی کوئی چیز ہوتی تو اللہ اس کو مکلف ہی نہیں بنا. شریعت تو بہت ہی آسان. میں آپ کو کچھ مثالوں سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے بنی اسرائیل کو دیکھیے. ہمارے پہلے کی جو شریعت ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر حکم یہ تھا کہ اگر کپڑے کے اوپر نجاست لگ جائے تو اس کپڑے کو کاٹنا ضروری تھا. اس کو کاٹے بغیر وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا. اس کو کاٹے بغیر کٹ کیے بغیر اس کو کیا نہیں ہوگا، وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا. اب آپ جسٹ امیجن کریں، آپ سوچیں کہ اس شریعت میں اگر کوئی انسان ایسا ہو کہ جو غریب ہو، کیا ہو؟ غریب، جس کے پاس پہننے کے لیے ایک ہی جوڑا ہو، ایک سے زائد جوڑا نہ ہو، کپڑے نہ ہو، تو وہ اپنے آپ کو اپنے کپڑے کو نجاست سے بچانے کے لیے کتنی مشقت کرے گا، کتنا مجاہدہ کرنا پڑے گا اس کو. کیونکہ پتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی نجاست لگ گئی تو کپڑا کاٹنا پڑے گا، اور یہ کاٹا تو اس کے بعد تو دوسرا کوئی کپڑا ہی نہیں، کیا پہنے گا؟ بھائی مشقت ہوگی، کتنی مشقت ہوگی. اگرچہ آج کل پھٹے ہوئے کاٹے ہوئے کپڑے پہننا فیشن بن گیا ہے، نہیں اس کے لیے لوگ پیسے دیتے ہیں، یہ بھی عجیب چیز ہے. اس زمانے میں یہ لگتا ہے کہ بنی اسرائیل کی فیشن ہے کہ اس زمانے میں نجاست لگتی تھی تو لوگ کپڑے کاٹتے تھے، اور آپ پیسے دے کر انسان پھٹے ہوئے کپڑے خریدتا ہے. یہ بھی عجیب چیز ہے. خیرت کو جنوں اور جنوں کو خیرت کہہ دیا، شاید کہتا ہے خیرت کو جنوں اور جنوں کو خیرت کہہ دیا. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. عقل مند کو بیوقوف اور بیوقوف کو عقل مند کہہ دیا، شاید یہ کہنا چاہتا ہے. تو اس زمانے بنی اسرائیل کی شریعت میں اتنی سختی تھی. اس سے بھی آگے چلیے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر بدن پہ لگ جائے تو چمڑی کاٹنے کا حکم. بدن پہ لگ جائے تو چمڑی کاٹنے کا حکم. کتنی چمڑی کاٹیں گے آپ پر؟ مشکل میں پڑ جائیں گے. تو محدثین نے اس کی شرح کی ہے. مثلا محدثین کہتے ہیں کہ بھائی یہ امر تھوڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، چمڑی کاٹیں گے تو انسان زندہ کیسے رہے گا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. مصنف کہتے ہیں کہ شاعرین کہتے ہیں کہ اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ چمڑی کاٹنے سے مطلب یہ ہے کہ کپڑا کاٹنا، کہ اگر بدن پر بھی لگ جائے تو کپڑا کاٹنا پڑے گا. اور دوسرا جواب یہ دیا کہ چمڑی کاٹنے سے مطلب یہ ہے کہ اگرچہ تم نے چمڑے کے کپڑے کیوں نہ پہنے ہو، کیونکہ لیدر کے جو کپڑے ہوتے ہیں عام مثلاً مہنگے ہوتے ہیں نا بھائی. آج کل بھی یہی ہے، لیدر کا آپ صوفہ لیں گے، لیدر کا جیکٹ لیں گے، جتنا اوریجنل ہوگا جتنا اس کا یہ ہوگا تو اس کی قیمت بھی زیادہ ہوگی. تو یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر تمہارے کپڑے لیدر کے بنے ہوئے ہو اور اس کے اوپر بھی نجاست لگ جائے تو اس کو بھی کاٹنا ہے. یعنی یہ نہیں دیکھا جائے گا کتنا مہنگا اور کتنا ایکسپینسو. تو اتنی سختی تھی ان کی. اب جب شریعت ہماری آئی، ہماری شریعت میں کہ اگر نجاست لگ جائے تو 3 مرتبہ دھو لو پاک. 3 مرتبہ دھو لو پاک. بلکہ ایک بار کہ اگر دھونے کے بعد اس کے اوپر دھبا باقی ہے، مارک باقی ہے، پھر بھی کپڑا پاک. آپ نے 3 مرتبہ دھو لیا، 3 مرتبہ دھونے کے بعد ابھی اس کے اوپر مارک باقی ہے، پھر بھی کپڑا پاک. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو کھرچ لیا کرتی تھی. اس
उसको स्क्रैच कर लिया करिए, धोती भी नहीं, नजासत हट गई, कपड़ा पाक। और अगर मनी पतली होती थी उसको धो लिया करती थी, फरमाती है कि अभी उसके ऊपर वो धब्बा और माग बाकी होता था, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी कपड़े के अंदर नमाज पढ़ाते थे। तो ये हमारी शरीयत है। 3 मरतबा धो लिया पाक, पूरा ये करना भी जरूरी नहीं, बल्कि ऐसी चीज कि जो नजासत को ऑब्जर्व नहीं करती है, अपने अंदर सर्व नहीं करती है, मसलन छुरी के ऊपर लग गया, मेटल सरफेस है उसके ऊपर नजासत लग गई, जूते के ऊपर नजासत लग गई, तो फरमाया कि धोना भी, उसको अगर वाइट भी कर दिया और नजासत हट गई तभी पाक हो गए। जूते के ऊपर नजासत लग गई, फुकाहा लिखते हैं कि आपने उसी जूते को पहन कर थोड़ा चल लिया, यहाँ तक कि वो नजासत रगड़ सड़क के ऊपर रगड़ तो वो जूता ये हो गया, जूता पाक हो गया, अब उसको मुस्तकिल धोने की जरूरत नहीं। तो ये हमारी शरीयत। और कितनी सहूलत, कितनी आसान, तो शरीयत मुश्किल नहीं है। उनकी शरीयत में हुक्म यह था कि वुजू के बगैर नमाज नहीं पढ़ सकते, वुजू करना लाजमी है, मस्त जरूरी है, वुजू के बगैर नमाज नहीं पढ़ सकते। चाहे आप सेहतमंद हो, चाहे आप तंदुरुस्ती में हो, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप सफर में हो, चाहे आप हजर में हो, आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, वुजू ही करना है, वुजू के बगैर नमाज ही नहीं पढ़ सकते, एक ही ऑप्शन, वुजू के बगैर नमाज नहीं पढ़ सकते। और हमारी शरीयत में कितनी राहत है, भाई वुजू नहीं कर सकते तो वुजू का अल्टरनेटिव मौजूद है, तयम्मुम, वुजू का अल्टरनेटिव तयम्मुम मौजूद है। बल्कि अगर ये फरमाया कि पानी 1 मील की दूरी के ऊपर है, तयम्मुम करो, पानी है, पानी है, लेकिन आपका पानी दूसरी जरूरत के अंदर मशगूल है कि आपको सफर में आपको पीने के लिए जरूरत पड़ने वाली है, आपको खाना बनाने के लिए जरूरत पड़ने वाली है, तो फुकाहा लिखते हैं कि भाई उस पानी को आप पीने के लिए रहने दे, खाने के लिए रहने दे, पीने के लिए रहने दे, उसको खाने के लिए क्या बात है। यानी गोया कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि तुम अपनी जरूरत को पूरा कर लो, अपनी जरूरत को आगे रखो, और जो मेरी जरूरत है, मेरी है, उसके लिए तुम्हें सहूलत है। कितनी गुंजाइश, खाना मौजूद है, नमाज का वक्त आ रहा है, सख्त भूख लगी है, इंसान इस्तिंजे का तकाजा है, नेचुरल पेशाब पाखाने का तकाजा है, नमाज का वक्त आ रहा है। अल्लाह कहते हैं कि भाई अपनी जरूरत पहले पूरी कर लो, अपनी जरूरत पहले पूरी कर लो, मेरी जरूरत तो कहाँ सहूलत है उसमें। इससे आसान कोई शरीयत होगी है भाई, इससे आसान कोई शरीयत, कितनी आसानी पैदा फरमाई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, तो हमारी शरीयत में तो बहुत ही आसान है। वो वाक़या बहुत ही मशहूर है, वो सहाबी आए बेचारे देहाती के मस्जिद नबी के अंदर और फिर आगे पेशाब करना शुरू कर दिया। साहबा ने देखा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, तो पकड़ने के लिए जा रहे हैं, नबी ने छोड़ दो पेशाब कर लेने दो। क्यों क्या अगर वो उनके पीछे भागते तो हो सकता है कि वो भागना शुरू कर दे, तो पहले एक जगह नापाक होने वाली थी, अब पूरी मस्जिद नापाक हो जाएगी, तो वो तो पूरी मस्जिद को मतलब मुलवस कर देगी, ये हिकमत। और दूसरा ये कि नबी ने कहा कि छोड़ दो उनको पेशाब कर ले, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो अपना पेशाब उसी वक्त रोक ले, हो सकता है कि उनको कोई बीमारी लगते है पेशाब को रोकने की सूरत के अंदर, आसानी कर लेने दो। साहबा से कहा कि पानी बहा दो उसके, तो इतनी आसानी शरीयत के अंदर। तो शरीयत क्या नहीं है भाई, आसान, शरीयत मुश्किल नहीं है। इसीलिए जहाँ ये नमाजों के औकात का बयान आता है, नमाजों के औकात, उलमा ने बहुत सारी किताबें लिखी है इस पर, मसाले शरीयत के ऊपर, जैसे कि अल-मसालिह अल-अक़लिया व नक़लिया हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की है, उसका उर्दू तर्जुमा मौजूद है कि अहकाम इस्लाम अक़ल की नज़र में, कि उसमें सारी शरीयत के जितने भी अहकाम हैं कि उसमें क्या हिकमत है, क्योंकि आज क्यों है ना भाई, आज लोग पूछेंगे ऐसा क्यों, वाई, तो उसमें उसके सारे जवाब। तो उलमा ने उसके ऊपर बहुत सारी किताबें, शाह वलीउल्लाह ने लिखा है, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है, तो शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज के औकात के मुतालिक लिखा है।
کہتے ہیں کہ شریعت میں کتنی سہولت موجود، کتنی آسانیاں موجود ہیں ہمارے کہ نماز کے جو اوقات اللہ نے سیٹ کیے ہیں، اس کا جو ٹائمنگ سیٹ کیا ہے، کہا کہ پورے 24 گھنٹے کے 2 حصے فرمائے، ایک رات کا حصہ، ایک دن کا حصہ۔ رات کا حصہ اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنایا، اللہ نے اس میں کوئی نماز نہیں رکھی، اللہ نے کوئی نماز نہیں رکھی۔ آپ کہیں گے کہ ہے نا بھائی عشاء اور فجر، تو بھائی عشاء جو ہے نا وہ رات کے شروع حصے میں، اور فجر رات کے آخری حصے میں، بیچ میں کوئی نماز نہیں۔ آپ نے عشاء پڑھی، آپ سو جاؤ، اور فجر تک کوئی آپ کو نہیں اٹھائے۔ عشاء رات کے شروع میں رکھی، فجر اخیر میں رکھی، اس کے درمیان کوئی نماز نہیں رکھی۔ تہجد تو کہا کہ وہ سنت ہے، پڑھیں گے تو اس کا ثواب آپ کو الگ سے دیا جائے گا، لیکن کمپلسری نہیں بنے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب فضائل اعمال ہیں، جب چھوٹے تھے، طالب علم تھے، تو ایک مرتبہ اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یحییٰ صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ تہجد فرض ہے۔ تہجد کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے تہجد پڑھنے کی عادت تھی، اور یہ مرید تھے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ کی، ان سے منسلک تھے، اور ان کے جو والد تھے حضرت مولانا یحییٰ صاحب، وہ منسلک تھے کس سے؟ حضرت والا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے پابند تھے، وہ تہجد پڑھتے تھے، تو ان کے والد صاحب سے کہنے لگے کہ تہجد فرض ہے۔ تو کہا کہ کس نے کہا ہے؟ تو کہا کہ قرآن کے اندر ہے، فتہجد بہ نافلۃ لک۔ فتہجد امر کا صیغہ ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، امر وجوب کے لیے آتا ہے، تو تہجد واجب ہے۔ تو ان کے والد صاحب نے طالب علم تھے، تو اپنے ان کے بیٹے سے کہنے لگے کہ تم اور تمہارے پیر یعنی مولانا خلیل صاحب، کہ تم 2 ہی لوگ جنت میں جاؤ گے، باقی ہم سب جہنم میں جائیں گے۔ تم اور تمہارے پیر 2 ہی جنت میں جانے والے ہیں، باقی ہم سب تو جہنم میں۔ کیوں؟ یعنی تم کہہ رہے ہو کہ تہجد واجب ہے، تو گویا کہ ہم سب تہجد چھوڑ کر واجب کو چھوڑنے والے ہوئے۔ جو انسان واجب کو جان بوجھ کے چھوڑے گا تو جہنم میں جائے گا۔ تو کہا کہ تم اور تمہارے پیر ہی جنت میں جائیں گے، باقی ہم سب جہنم میں۔ تو تہجد یہ نہیں ہے، سنت ہے، جس کا دل چاہے جو اٹھ سکتا ہے، اس کے فوائد اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ تو رات میں کوئی نماز نہیں رکھی اللہ نے، رات میں پھر دن آیا، تو دن کا بھی اللہ تعالیٰ نے دن کے 2 حصے فرما دیے، دن کے 2 حصے بن دیے۔ ایک دن کا شروع کا حصہ ہے، شروع کا جو حصہ ہوتا ہے صبح سے لے کر تو بالکل نشاط کا وقت ہوتا ہے، انسان فریش ہوتا ہے، آرام کر کے اٹھتا ہے، بدن میں چستی ہوتی ہے، پھرتی ہوتی ہے، بدن کے اندر دوڑ سکتا ہے۔ اسی لیے لوگوں کی زبان سے بھائی صبح جلدی کام کر لو، بدن میں چستی زیادہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ سارا چستی کا جو وقت تھا اس میں ایک بھی نماز نہیں رکھی۔ کہا کہ تیری چستی کا وقت ہے، خوب دوڑ لگا، جتنا کما سکتا ہے حلال رزق تجارت کر، کمانا ہے کما۔ جب میڈ ڈے ہو جاتا ہے تو ویسے بھی انسان صبح سے دوڑ رہا ہوتا ہے تو اس کو بھوک لگتی ہے انسان کو، ویسے بھی نیچرلی انسان جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے، آرام کا تقاضا ہوتا ہے، تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بیچ میں ایک نماز رکھ دی کہ ویسے بھی تو گھر کھانے کے لیے آنے والا ہے، ویسے بھی تو تھوڑی دیر اپنی کمر کو سیدھی کرنے والا ہے، تو اسی وقت میں کچھ میری عبادت کر لے، اسی وقت میں کچھ نماز پڑھ لے۔ ساری نمازیں کم رکھی، جو نشاط کا پورا وقت تھا وہ انسان کو دے دیا کہ تو اس میں جتنا کما سکتا ہے کما۔ اب جو سستی کا ٹائم شروع ہو رہا ہے تو کہا کہ اب وقفے سے نماز رکھی، اثر رکھی، کہ اثر کے وقت ویسے بھی تو اپنی دکان کو بند کرتا ہے، اب تو نے پورا دن کاروبار کیا ہے تو کچھ شکرانے کے لیے مسجد میں آ جائے، میری عبادت کرے۔ پھر مغرب کا وقت تو ویسے بھی تیری فراغت کا وقت ہے، تجھے کچھ کرنا بھی نہیں ہے، تو آ جا میری عبادت کرے۔ تو جتنے اچھے اوقات تھے اللہ نے انسان کو دے دیے اس کی ضرورت کے لیے، تو کہا کہ میری ضرورت کے لیے 5-10 منٹ۔ مغرب کے بعد حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے عجیب حکمت لکھی ہے عشاء کی نماز کے لیے۔ کہا کہ جب مغرب غروب ہو جاتا ہے تو وہ شفق احمر تک، جب آسمان کے اندر وہ ریڈنس باقی رہتی ہے، وہاں تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے، پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔
تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد تھوڑا سا وقت ہوتا ہے جب آسمان لال ہوتا ہے، وہاں تک مغرب کا وقت رہتا ہے، تو جب تک دن کا اجالا رہتا ہے لوگ دن کی باتیں کرتے ہیں کہ آج کہاں گئے تھے، آج کیا کیا، آج آپ کو کیا، یہ ساری چیزیں. اور جیسے ہی رات کی تاریکی ابھی تو شروع ہی ہوئی ہے، لوگ دن کا ذکر ختم کر دیتے ہیں، اب رات کی باتیں شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی بستر بچھا لو، رات کا کھانا کھا لو، بچوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہوم ورک کر لو، یا ہے کہ بستر کے اوپر آ جاؤ، ٹھیک ہے نا، رات کا سبق یاد کر لو، یہ ساری چیزیں اب رات کی قصے شروع ہو جاتی ہیں، دن کا تذکرہ ختم. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشاء کی نماز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کہا کہ جس طرح دن کے اندر سورج غروب ہوتا ہے، ایک دن تیری زندگی کا سورج بھی غروب ہو جائے گا، تیری زندگی کا سورج بھی غروب ہو جائے گا. اور جس طرح مغرب کے بعد کچھ دیر دن باقی رہتا ہے، لائٹ باقی رہتی ہے، وہاں تک دن کے چرچے ہوتے ہیں، تیرا حال بھی یہی ہونے والا ہے. تیری زندگی کا سورج جب غروب ہوگا تو تیرے چرچے بھی کچھ دن باقی رہیں گے، کچھ دن لوگ تجھے یاد کریں گے، تیرے چرچے باقی رہیں گے. اور پھر جس طرح دن کے چرچے ختم ہو جاتے ہیں، رات کے چرچے شروع ہو جاتے ہیں، لوگ دنیا تجھے بھی بھول جائے گی، تیرے چرچے بھی ختم ہو جائیں گے. تو ایسے وقت میں کم از کم عشاء کی نماز پڑھ لے کہ جب تیرے چرچے ختم ہو جائے، تجھے یاد کرنے والا کوئی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تجھے یاد کرنے والا. حضرت شیخ رحمۃ بڑی پیاری حکمت دیکھی حضرت شیخ. تو فرمایا کہ نماز کے اوقات میں کتنی سہولت رکھی ہماری. تو دین آسان ہے کہ مشکل؟ ارے اس سے بھی آگے چلے جائے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم ہفتے کا ایک دن چوز کرو، ہفتے کا ایک دن چوز کرو، وہ تمہیں اس دن میں میری عبادت کرنی ہے، اس دن میں تمہیں میری عبادت کرنی ہے. تو بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے سنیچر کا دن اپنے لیے منتخب کیا، سنیچر کا دن اپنے لیے چوز کیا. اب کیا ہے، جمعہ کی شام سے غروب سے لے کر سیٹرڈے کی غروب تک وہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. 24 آورس، 24 گھنٹے ان کو عبادت کرنی، کیونکہ انہوں نے منتخب کیا تھا اپنے لیے سیٹرڈے کا. اب انہوں نے اپنی طرف سے مکاریاں عیاریاں شروع کی، وہ سمندر کا پانی روکتے تھے، اس کے اندر سے مچھلیاں نکالتے تھے اور اس طرح. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا، کون کے خاصی. مجھے بتانا ہے کہ وہ اس شام سے لے کر دوسرے شام تک وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، عبادت کوئی کام نہیں کر سکتے. اسی لیے قرآن کے اندر جہاں بخاری شریف کے اندر جو حضرت طالوت کا جو قصہ ملتا ہے، فقط داؤد کا حضرت طالوت نے جو حضرت طالوت جو اس وقت نبی، وہ نبی نہیں تھے، وہ تو اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، اور ان کے لشکر کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام تھے. حضرت داؤد کو بھی نبوت نہیں ملی تھی، لیکن اللہ نے حضرت طالوت کو حکم دیا تھا جالوت کے خلاف جہاد کرنے کے لیے کہ جاؤ اس کو جا کے یہ کر کے آؤ. تو وہ لوگ جا رہے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام حضرت طالوت کے لشکر میں. حضرت طالوت اللہ کے ولی ہیں، نیک انسان ہیں. حضرت داؤد کو بھی خلافت نہیں ملی. جو راستے میں جاتے ہوئے اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، ایک پتھر راستے میں پڑا ہوتا، پتھر ان کو کہہ رہا ہے کہ مجھے لے لو، میں تمہیں کام آؤں گا. پھر اسی پتھر سے انہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا، اس کے سر میں مارا تھا، یہ پتھر انہوں نے جو لیا تھا وہاں سے. خیر وہ جو ان کا جہاد چل رہا تھا طالوت کا جالوت کے ساتھ. سورج غروب ہونے والا ہے، اور یہ بالکل جمعہ کا دن ہے. قریب تھا کہ میدان کے اوپر وہ فتح حاصل کر لیتے، لیکن جب پتا چلا کہ کل تو سیٹرڈے کا دن ہے، اگر سورج غروب ہو گیا تو جیسے ہی سیٹرڈے کا دن شروع ہوگا یہ لوگ کچھ کرنے والے، کیونکہ کچھ کر ہی نہیں سکتے اس دن آپ عبادت کے علاوہ. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کہ میں تیرے ہی حکم کے لیے لڑ رہا ہوں اور سورج بھی تیرے ہی حکم کو فالو کر رہا ہے، اللہ کچھ دیر کے لیے سورج کو روک لے کہ ہم میدان کو فتح کر لیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک لیا یہاں تک کہ انہوں نے فتح حاصل کر لی. تو دیکھیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سیٹرڈے کو کچھ کر سکتے نہیں. قوم عیسائیت آئی، انہوں نے کہا کہ تم بھی اپنے لیے ایک دن کو متعین کرو، چوز کرو. تو انہوں نے سنڈے کا دن چوز کیا. تو ان کا بھی یہی حکم، سیٹرڈے سے لے کر غروب سے لے کر سنڈے کی شام تک کوئی کام نہیں کر سکتے، صرف عبادت کرنا ہے. ان کی کتابوں میں یہی حکم تھا. اس کے بعد
شریعت محمد آئے علیہ السلام والسلام، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں ہو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی ایک موقع دیا کہ تم بھی اپنے لیے ایک دن منتخب کرو عبادت کے لیے، تم بھی اپنے لیے ایک دن منتخب کرو. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن منتخب فرمایا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن منتخب فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بھی اسی دن کو منتخب کیا تھا. تو گویا کہ جمعہ کا دن جو عبادت کے لیے ہم نے منتخب کیا ہے اور ہم جو جمعہ کے دن عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے منتخب کیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے منتخب کیا. اب ہمارے شریر کی سہولت دیکھو، ان کو کہا تھا کہ گروپ سے لے کر 24 آورس، سیٹرڈے سے سنڈے، فرائیڈے سے سنڈے گروپ تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور جب شریعت محمدیہ آئی تو کہا کہ بھائی کتنی عبادت کرنی ہے، کتنی عبادت کرنی ہے، تو کہا 24 آورس بھی نہیں، کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جمعے کے لیے تم کو بلایا جائے تو مسجد میں آ جاؤ 15-20 منٹ کے لیے، 15-20 منٹ کے لیے سارے کام کاج کو چھوڑ دو. اب یہاں کا کہا جا رہا ہے فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، سارے کام کاج کو چھوڑ دو. اسی لیے بھائی جمعہ کی اذان ہو جائے تو جمعہ کی تیاری کرنا، پریپریشن کرنا واجب ہے. یہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. جمعہ کے لیے کوشش کرنا، اپنی طرف سے جمعہ کے لیے آگے بڑھنا یہ ضروری ہے. اور پھر فرمایا کہ جب جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسجد میں تسبیح لے کر بیٹھے رہو، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ زمین میں جاؤ، اللہ کے فضل کو، رزق کو حاصل کرو. کتنا مختصر وقت مانگا، کتنا مختصر ٹائم مانگا، اتنے وقت کے لیے آ جاؤ، کتنی سہولت چلی. تو جب لینے کی بات آئی تو کتنا لیا؟ تھوڑا سا مختصر. اور جب دینے کی بات آئی تو ترمذی شریف کی روایت کہ جو جمعہ کی رات میں مرتا ہے، جو جمعہ کے دن میں مرتا ہے تو وہ قبر کے فتنے سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. لینے کی بات آئی تو مختصر کہ بھائی اتنا وقت مجھے دے دو، پورا دن نہیں بیٹھا رہنا، پورا دن نہیں، تھوڑے سے وقت کے لیے آ جاؤ. جب اللہ کی طرف سے دینے کی بات آئی، فیور کی، انعام کی بات آئی، رحمت کی بات آئی تو کہا کہ من مات یوم الجمعہ یا لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات میں، جمعہ کے دن میں مرا تو قبر کے فتنے سے محفوظ، قبر کے فتنے سے محفوظ. سبحان اللہ، کوئی سے سوال نہیں ہوگا، قبر کے سوالات سے محفوظ ہو گئے. تو آپ دیکھیں شریعت کتنی آسان، کتنی آسان. ان کے مقابلے میں ہماری شریعت تھی. اچھا پھر یہاں پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب سوال اٹھایا، عجیب سوال اٹھایا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی جمعہ کی رات میں مرتا ہے، جمعہ کے دن میں مرتا ہے، اللہ اس سے سوال نہیں کریں گے، سوال قبر کے فتنے سے وہ محفوظ ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ جمعہ کے دن سوال نہ کرے پھر سیٹرڈے کو سوال کر لے. عجیب سوال کیا ہے انہوں نے. ہو سکتا ہے کہ چلو جمعہ کے دن چھٹی ہو گئی جمعہ کی برکت سے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بس سیٹرڈے کو فرشتے کو بھیجے کہ جاؤ پوچھو اس کو بھائی کیا ہے. سیٹرڈے کو پھر فرماتے ہیں جو دلیل لائے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ، جو دلیل لائے ہیں، یعنی انسان اشک کر جاتا ہے، جس کو ذوق ہو، جس کو شوق ہو، پڑھ کر طبیعت مچل جاتی ہے کہ ایسی پختہ دلیل لائے، ایسی زبردست دلیل لائے. فرماتے ہیں کہ اللہ ایک مرتبہ کسی کو معاف کرتا ہے تو پھر اس کی طرف سے کبھی پکڑ نہیں کرتا ہے. اللہ ایک مرتبہ چھوڑ دیتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، پھر پکڑ نہیں ہوتی. اور دلیل بھی بڑی زبردست لائے. فرمایا کہ مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطح ابن اساسہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ کی بیٹی، خالہ زاد بھائی. حضرت ابوبکر صدیق ان کو اسکالرشپ دیتے تھے، ان کو اسکالرشپ، غریب تھے تو ان کی پرورش کرتے تھے، ان کو پیسے دیتے تھے، ان کو وظیفہ دیتے تھے. تب کیا ہوا؟ بہت ہی مشہور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر ایکوزیشن لگا. حضرت عائشہ پر کیا لگا؟ الزام لگا تھا، بہت ہی گنونا، بہت ہی خراب الزام
تو جو لوگ الزام لگانے والے تھے اس میں کچھ بیچارے بولے والے صحابہ بھی آئے، بولے والے صحابہ بھی. کسی کو الزام لگانا ایک بہت بری چیز ہے. اگر قاضی ہوگا آپ کو اگر اپنے ایکیوزیشن جو آپ نے اگر پروو نہیں کر سکے وٹنس کے ساتھ، جو آپ نے ایکیوزیشن کسی کے اوپر لگایا ہے، اگر آپ کے پاس وٹنس نہیں ہے، آپ اس کو پروو نہیں کر سکیں گے، تو قاضی کی طرف سے 80 کوڑے لگائے جائیں گے. تو مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کوڑے لگائے گئے، سزا لگائی گئی ان کو بھی. یہ سارا معاملہ ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عائشہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ابوبکر صدیق کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میں ان کی کفالت کرتا تھا، میں ان کو وظیفہ دیتا تھا، انہوں نے میری بیٹی کے اوپر الزام لگایا، میری بیٹی کو اکیوز کیا. تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفہ دینا بند کر دیا، وظیفہ بند کر دیا. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. کہ اہل فضل و کمال کو کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیے قرآن ابوبکر صدیق کے لیے اہل فضل کہہ رہا ہے، یعنی فضل والا انسان، فضیلت والا انسان. ابوبکر صدیق کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ جو خرچ کرتے تھے ان کو چاہیے کہ وہ خرچ کرنا بند نہ کریں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معافی تلافی سے کام لیں. جب یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر ابوبکر صدیق کے سامنے سنائی تو فرمایا کہ اللہ کے حبیب، یہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی کہ میں نے مصطح ابن اساسہ کا کیا کر دیا تھا، وظیفہ بند کر دیا، میرے لیے آیت نازل ہوئی. اب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سوال فرماتے ہیں کہ مصطح ابن اساسہ اتنے بڑے معاملے کے اندر انوالو ہو گئے ہیں، لیکن قرآن فیور کس کی کر رہا ہے؟ مصطح کی کر رہا ہے. آیت جو نازل ہوئی ہے مصطح ابن اساسہ کے فیور میں نازل ہوئی ہے، حالانکہ وہ تو اتنے بڑے معاملے میں انوالو ہو گئے تھے. اب ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے جو جواب دیا ہے فرماتے ہیں اصل میں مصطح ابن اساسہ جو ہے وہ بدری صحابی ہے. وہ کون ہے؟ بدری صحابی. اور بدری صحابہ کے متعلق اللہ پہلے قرآن میں آیت نازل کر چکا تھا کہ اعملوا ما شئتم، اب تمہاری کوئی پکڑ دھکڑ ہونے والی نہیں ہے، تم جو چاہے کرو. اللہ کی طرف سے تمہیں معافی کا اعلان ہے، تمہاری بخشش کا اعلان ہے. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے دلیل پکڑی، فرماتے ہیں کہ اللہ وہ بدری صحابی اللہ ان کو ایک مرتبہ معاف کر چکا تھا، تو کہا کہ اللہ جب ایک مرتبہ معاف کرتا ہے تو پھر پکڑ کرتا. تو کہا کہ جب اس نے فرائیڈے کے لیے کہہ دیا کہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. یہ ملا علی کا بڑی پیاری بات لکھی ہے. تو بھائی شریعت کیا نہیں ہے مشکل، شریعت آسان ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن مشکل کیا ہے بھائی؟ ہمارا نفس، ہمارا شریعت. اسی لیے کہا گیا ہے کہ شریعت میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کر کے انسان شریعت پر عمل کرے. رکاوٹیں ہوگی کہ یا تو شیطان کی طرف سے، نفس کی طرف سے، یا مشرکین. تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. آگے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے. تو زندگی پر عبادت کرنا ہے تو اس میں رکاوٹیں آئیں گی، مجاہدہ آئے گا، ان تمام کو ہٹا کر کیا کرے انسان؟ اللہ کی طرف متوجہ رہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کر، ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جا، اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو جا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ قیامت کے دن اس کو دیکھ لو گے. اسی لیے حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آیت میں مسلمانوں کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ کسی بھی نیکی کو انسان چھوٹا نہ سمجھے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو اس کو کر لے، کیونکہ اس کی حیثیت، اس کی حقیقت انسان کی جب آنکھیں بند ہو جائے گی تب پتہ چلے گی کہ وہ نیکی چھوٹی نہیں تھی. اسی لیے حدیث پاک میں کیا فرمایا کہ انسان آدھی کھجور کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے. آدھی کھجور کو اللہ اس کو اپنے دانے ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر اس کی تربیت فرماتے ہیں، اللہ اس کی نرچرنگ فرماتے ہیں. کل قیامت میں اسی ہاف ڈیل اور کھجور کو وہ پہاڑ کے برابر دیکھے گا. اللہ اتنی بڑی نیکی، تو کہا کہ یہ جو تو نے آدھی کھجور میرے راستے میں
میری رضا کے لیے خرچ کی تھی، میں اس کی تربیت کرتا رہا تک کہ یہ تیری نیکی اتنی بڑی ہو. تو ہر نیکی اللہ کے ہاں اس کو بڑا چڑھا کر دیا جائے گا. انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا. تم اپنے لیے اچھائی آگے بھیجتے ہو اللہ کے ہاں، اس سے بہتر صلہ تم پاؤ گے. ہوا خیر و اعظم اجرا، بہتر و اعظم اجرا، اور بڑا ہوا تم اس کو پاؤ گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بات مجھے تمام پاؤ گے. اگر زخم سے انسان کی بدن کے اندر زخم لگا ہو اور اس زخم سے زیادہ خون نہیں نکل رہا ہے، تھوڑا تھوڑا نکل رہا ہے، بالکل تھوڑا، یا ایک پس نکل رہا ہے اور ایک ڈراپ نکلا، پھر آپ نے اس کو وائپ کر دیا، پھر دوسرا ڈراپ نکلا، آپ نے اس کو پھر وائپ کر دیا، تو اگر 4-5 مرتبہ وائپ کرنے کے بعد اس کی اماؤنٹ اتنی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ اس کو وائپ نہ کرتے تو وہ خون اپنی جگہ سے کیا ہو جاتا، فلو ہو جاتا، اس کو بہہ جاتا، تو انسان کا وضو کیا ہو گیا بھائی، ٹوٹ گیا. اگر انسان کو کوئی زخم لگا ہوا ہے بدن کے اوپر، اس کے اوپر پٹی لگی ہوئی ہے، بینڈیج لگی ہوئی ہے، اب اتنی اماؤنٹ خون کی نکلی کہ وہ پٹی اس کی ریڈ ہو گئی، وہ پٹی کیا ہو گئی اس کی، اب وہ باہر تو نہیں آ سکتا کیونکہ پٹی نے اس کو کیا کر دیا ہے، بلاک کر دیا ہے، خون اوپر نہیں آ سکتا. تو آپ اس کے اندر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ پٹی نہ لگی ہوئی تھی تو خون باہر آ جاتا. اگر کیونکہ پٹی پوری لال ہو گئی ہے تو اس صورت میں بھی یہی سمجھا جائے گا کہ اس کا وضو کیا ہو گیا بھائی، ٹوٹ گیا. کیونکہ عام مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی پٹی لگا دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم کیا ہو گئے، وضو پروف ہو گیا، ہمارا وضو ٹوٹنے والا. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. تو اگر اتنا خون نکلا ہے اس کے اندر کہ اس نے پٹی کے اوپر کلر پکڑ لیا ہے تو گویا کہ اب وضو کرنا پڑے گا، اگر چاہے مسئلہ نہیں لیکن وضو کرنا پڑے گا. اب پٹی کے مسائل آگے آ رہے ہیں، اس کو انشاءاللہ اگلی جمعہ میں بیان کروں گا. اگر ہاتھ، پیر، منہ کے اوپر اگر کسی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے دوا لگائی گئی ہو تو انسان اسی دوا کے اوپر پانی بہا دے تو کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا. اسی طرح بہت سے مرتبہ انسان کے بدن کے اوپر بینڈیج لگی ہوتی ہے تو اب وہ چونکہ بہت سے مرتبہ 15 دن 20 دن کبھی کبھی مہینہ رہتی ہے تو وہ بہت سے مرتبہ وہ جو کاٹن ہوتا ہے وہ زخم کے اندر کیا ہو جاتا ہے، وہ ڈرائی ہو جاتا ہے. تو بہت سے مرتبہ وہ کاٹن کیا ہو جاتا ہے، اسٹک ہو جاتا ہے. یا تو اب 2 صورتیں ہیں کہ آپ اس کو نکالنے جائیں گے تو وہ پورا زخم کیا ہو جائے گا، نکل جائے گا، خون بہنا شروع ہو جائے گا. تو اگر وہ اس طرح سے اس کے اندر اسٹک ہو گیا ہے کہ آپ اس کو نکال نہیں سکتے انجری کے بغیر، تو پھر اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں، اسی کے اوپر پانی بہا دے تو وضو کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سبحان اللہ.